السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب سے آپ کے بچوں کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے بچوں سے لا تعلق مت رہیں۔ بچے جسمانی طور پر بڑھ رہے ہوتے ہیں مگر دینی اعتبار سے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ وہ کھانا تو پیٹ بھر کر کھا رہے ہوتے ہیں مگر محبت، تعلق اور ساتھ کے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ جو دن آپ اپنے بچوں سے لا تعلق ہو کر گزارتے ہیں اس دن ان کی عقل پر دسیوں برے خیالات کا حملہ ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ برے مناظر پر پڑتی ہے، ان کے اوقات قسم قسم کی برائیوں کے نرغے میں ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جس بچے کو مہینوں تک کسی نصیحت اور تربیتی نشست کا موقع ہی نہ ملا ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ بچوں کو نت نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں اور نہ ہی جیب خرچ کی، نہ ہی لمبی چوڑی میراث کی۔ جتنی ضرورت ان کو اس چیز کی ہے کہ آپ انہیں اپنی نگرانی میں اللہ کی محبت کو اور اس کے عقیدے کو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کی شخصیت کی خمیر میں ڈال دیں۔ آپ دیکھتے رہیں کہ کون سی نیک خصلتیں آپ کے بچے میں موجود ہیں۔ آپ ان کو پختہ کیجئے، انہیں بڑھائیے۔ نظر رکھیے کہ کون سے برے رجحانات ہیں جو ان میں پرورش پا رہے ہیں، سو آپ ان کو اکھاڑ پھینکیے۔ بچوں کو ان کی اخلاقیات کو ان سے پاک کر دیں۔ والدین کو، اسپیشلی باپ کو، بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ صحابہ کرام جب پوری دنیا فتح کرتے پہر اپنے بچوں کے پاس لوٹتے تو ان کے دلوں کو فتح کرتے، ان کی بہترین تربیت کرتے، دین اور اخلاق کے زیور سے انہیں آراستہ کرتے، کیونکہ ماں باپ دونوں کی توجہ کی بچوں کو ضرورت رہتی ہے۔ یہ عذر بھی مت تراشیے کہ آپ ان کے لیے رزق کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ بہت برا ہے وہ رزق جس کے نتیجے میں امت کو ایک ایسی نسل ملے جس کے جسم تو توانا ہے مگر اخلاق پستہ اور کمزور ہیں۔ زمانہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور بچے تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں۔ اس عمر میں انہیں بہت توجہ درکار ہوتی ہے۔ آج کے فتنے اور آزمائشیں بہت مختلف ہیں۔ بچوں کو پیار دیں، ان سے کھیلیں، ان کو ایسے قصے کہانیاں سنائیں جن سے ان کی شخصیت میں عمدہ صفات پیدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل ان کے سامنے پریزنٹ کریں۔ صحابہ کرام کو ایز اے سپر ہیروز ان کے سامنے پیش کریں۔ بچوں کی باتیں خوب غور سے سنیں، ان کی خاطر اپنے موبائل چھوڑ دیا کریں، اپنے بچوں کے لیے اپنی مصروفیات ترک کر دیا کریں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا بچوں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے، پھر خاص جگہ پر بٹھاتے، یعنی انہیں بہت عزت دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے، یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح پر معاملہ کرتے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کہتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسن اور حسین کھیل رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ امامہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ہوتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے۔ آج اگر نماز پڑھتے وقت ماں کے پاس بچہ رو رہا ہو تو اسے کھینچ کر ماں سے دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ماں بچے کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ بچوں سے محبت اور لاڈ پیار کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زینب زینب کہہ کر پکارتے۔
محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر پھوار ڈالی، یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے۔ ایک حدیث مبارک سنا کر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔